بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل اپنی نوعیت کا ایک ایسا جلال ہے جو دشمن کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے، لیکن یہاں اس عمل کو کرنے والے اس بات کو مت بھولیں یا نظر انداز مت کریں۔ یہ عمل صرف اور صرف جائز جگہ جہاں شریعت اجازت دیتی ہو اس جگہ استعمال کر کے پھر یہاں لکھی بات کے مطابق نتیجہ دیکھا جائے، اور اگر کوئی اس جلالی عمل کو ناجائز یا صرف اپنی جھوٹی انا کو برقرار رکھنے کے لیے کرے گا تو اس دشمن کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، البتہ اپنا نقصان ہونے کا مکمل اندیشہ رہے گا۔ اس لیے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے مقصد کو دیکھ لیا جائے کہ واقعی ایسا فرد جس نے بلا وجہ زندگی عذاب میں مبتلا کر دی ہو اور اس کو سزا دینا بہت ہی ضروری اور لازمی بن چکا ہو، اور سامنے آ کر اس دشمن کے ساتھ کوئی بات بھی نہ کی جا سکے، یہ عمل ایسے افراد کے لیے ہے۔ اس عمل کو زوال ماہ یعنی جب چاند کی 15 سے 28 میں جو بھی منگل والا دن آئے اس دن بوقت صبح سورج طلوع کے جو کہ مریخ کی سات ہوتی ہے اس میں اس ترتیب سے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس دشمن کے نام کے جدول حروف ابجد سے عدد حاصل کیے جائیں، اور اب پیر کی رات کو ایک عدد بغیر ہڈی کے بڑے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اس کو فریج میں پہلے سے رکھ دیا جائے۔ اب منگل والے دن ایک سرخ ریشمی دھاگے میں سوئی ڈال کر اس گوشت کے آر پار کر دی جائے درمیان میں سے، اور اس کو اسی کلام کو ایک سفید اتنے بڑے کاغذ پر جتنا گوشت کا ٹکڑا ہے اس میں آسانی سے بند کیا جا سکے۔ کاغذ کو اس ٹکڑے میں اچھی طرح سے کور کر کے گوشت کے ٹکڑے میں کور کرنے والی کلام کو کالی سیاہی میں چند قطرے سرکہ اور سرخ مرچ پسی ہوئی ڈال کر پھر لکھا جائے۔ اب اس کلام کو اس دشمن کے نام کی تعداد میں پڑھا جائے۔ توکلوا یا خدام حاذہ الآیات بعقد نوم فلاں بن فلاں بارک فیکم و علیکم۔ اس کو اتنی تعداد میں پڑھ لینے کے بعد اس گوشت والے ٹکڑے پر دم کیا جائے، اور سب سے پہلی ترجیح اس کی یہ ہوگی کہ اس کو گھر سے کہیں باہر ویران درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے تاکہ ہوا سے ہلتا رہے۔ جب سوئی کے ساتھ اس کو لگا کر بند کیا جائے تو دھاگا اتنا رکھا جائے جس سے یہ درخت کی کسی شاخ کے ساتھ آسانی کے ساتھ لٹکایا جا سکے، اور گھر سے لے کر درخت کے ساتھ لٹکانے والے عمل میں اگر اسی کلام کو متواتر مسلسل پڑھتے ہوئے جا کر یہ عمل کیا جائے تو بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ اگر کسی کو یہ کرنے میں مشکل آ رہی ہو تو اس عمل کو اپنی چھت پر ایک کیل لگا کر اس کے ساتھ لٹکا دیا جائے، اور اس مرتبہ بھی کلام کو پڑھتے ہوئے اس عمل کو کیا جائے۔ اب یہاں ایک مشاہداتی طور پر اگر گوشت کا ٹکڑا غائب ہو جائے یا اس کو کوئی پرندہ لے جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ دشمن نہایت ہی زور آور ہے، لیکن پھر اس عمل کو دوبارہ پھر سے کیا جائے۔ اگر ٹکڑا غائب نہ ہو یا کوئی مشاہدہ نہ ہو تب اسی دن جس دن اس عمل کو کیا گیا ہے ایک سرخ کپڑے کو پہن کر ایک سادہ شمع جلا کر دوسری الیکٹرک لائٹ بند کر کے اب اسی کلام کو دشمن کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس کلام کو اس دشمن کے نام کی تعداد میں پڑھا جائے، اور آخر میں اس تصویر پر اس یقین کے ساتھ دم کیا جائے کہ دشمن کے سارے ہتھ کنڈے اور اس کے تمام بد عملیات مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اور وہ دشمن جو خود ہی اپنی حرکتوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس عمل کو چاند کی 15 سے 28 جو منگل والا دن آئے اس دن سے شروع کیا جائے گا، اور بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اس عمل کو بند کر کے اس دشمن کی دم شدہ تصویر پر پھر اسی کلام کو کالی سیاہی میں سرکہ اور سرخ مرچ پسی ہوئی سے لکھ کر مسلمانوں کی پرانی کسی دو قبروں کے درمیان میں اس کو دفن کر دیں۔ اگر واپسی پر کوئی بھکاری یا مانگنے والا مل جائے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے، اور بعد نماز عشاء جب تک کہ دشمن اپنے کردار کو نہیں پہنچ جاتا یا کچھ خبر اسے متعلق نہیں ملتی تو اس کلام کو لازمی اپنے دشمن کا کامل تصور باندھ کر تصویر پر ضرور دم کیا جائے، اور اس تمام عمل میں استعمال کیے جانے والے سرخ کپڑے میں بھی اس بھکاری کو وہ دے دیے جائیں یا ان کو چلتے پانی میں بہا دیا جائے اور قدرت الہی کا مشاہدہ کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس جلالی عمل کی بدولت اگر ہمارا مقصد جائز ہوگا تو جیسے جیسے وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہونا شروع ہوگا اس دشمن کے ساتھ بھی یہی کچھ ظاہری طور پر نمودار ہوگا۔ ایک مرتبہ اس عمل کو ناجائز یا کسی معصوم فرد پر مت کیا جائے، ہمیشہ جائز مقصد اور جائز وہ دشمن جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہوتے ہیں کہ یہ ظالم اور شریر شخص اب زندہ بھی رہنے نہیں دے رہا، اس بنیاد پر اس عمل کو کیا جائے گا، اور اب خود اس نقش کو
سفید کاغذ پر زعفران یا کالی سیاہی سے بنائیں اور اس کو تعویذ کی طرح بند کر کے اپنے گلے یا بازو پر باندھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پہلے پہل دشمن نے جن بد عملیات یا ظاہرداری میں جو نقصانات کیے ہوں گے ان کے بعد اثرات باطل ہوں گے اور آئندہ کے لیے بھی اس کے شر سے محفوظ ہوا جا سکے گا۔ اگر کوئی اس نقش کو نہ استعمال کرنا چاہتا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نقش لکھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ الناس، 7 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک کو پڑھ کر ایک نقش کو گلے یا بازو پر باندھ لیا جائے اور دوسرے کو کسی پانی کی بوتل میں ڈال کر ہر وقت اس نقش کا پانی پینا چاہیے۔